رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا میرا ایک دل چاہتا ہے ایک دن کہ اذان دی جائے اور کسی نوجوان کو میں اپنے بدلے کھڑے کر دوں نماز پڑھانے کے لیے، اور میں مسجد سے باہر نکلوں اور حکم دوں جو لوگ میرے ساتھ نماز میں ان کو حکم دوں کہ جا کے لکڑیاں جمع کرے، اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، گھر میں خامخواہ نماز نہیں ہوتی، اور اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ کا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں، ان کو نوجوان کو کھڑے کر کے آگے بڑھا دوں، خود جا کر دیکھوں کون کون نہیں پڑھتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دوں۔ یاد رکھیں مومن کا مال حرام ہے ہم پر، لیکن اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ جلانے کا رسول اللہ خواہش اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا نہیں، اظہار کیا اس جرم اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسجدوں کی اہمیت آئیے۔ اب وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچا پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ پیاز اور لہسن کی بو سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں جلانے کی بات کریں ان لوگوں کے گھروں کو جو مسجد چھوڑ کر نماز پڑھتے گھروں میں، یہاں ان لوگوں سے حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حق مارتے مسجد میں نہ آئے، جو لہسن اور پیاز کچا کھا کر داخل ہو، اس لیے کہ بندوں کو گھن آتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے، آدم کی اولاد کو برا لگتا ہے، انسان کو گھن آتی ہے، برا لگتا ہے، اسی چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے۔ تو فرشتوں کو بھی بدبو پسند نہیں ہے اور انسان کو بدبو پسند نہیں ہے۔ تو وہ حق اندازہ لگائیے شریعت نے کیا حق دیے انسانوں کو کہ میری منہ کی بدبو اگر دوسرے کو آئے تو شریعت نے کہا تم مت جاؤ مسجد کے اندر۔ حق دیکھیے آپ۔ تو اگر میں اپنے دانت گندے رکھتا ہوں اور لوگوں کے سامنے ہنستا ہوں تو میں حق مار رہا ہوں ان کا، اس لیے کہ میرا کام تھا اس کو صاف رکھتا میں، اس لیے کہ اگر بدبو آئیں گی میرے بھائی کو تکلیف ہوگی۔ کتنے زبردست حق دیے شریعت نے، اندازہ لگائیے آپ۔ صرف بدبو جس سے لوگوں کو سونگنے سے تکلیف ہوتی ہے، کہا مسجدوں میں نہ جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں داخل بھی نہ ہو۔ وہی نبی جو جلانے کی بات کر رہا ہے جو مسجدوں میں نماز نہ پڑھے، وہی کہتا مسجد میں داخل نہ ہو جو بندوں کے حق مارے، بدبو کرے آ کر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تمباکو کھا کے بدبو لیتے ہوئے اور سگریٹ پی کر مسجد میں داخل ہوتے، داخل ہونا دور مسجد کے حمام اور طہارت خانوں میں سگریٹ تمباکو کھاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے اس امت پر۔ جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے والا داخل نہ ہو، اس لیے کہ ابن آدم کو جس سے گھن آتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے گھن آتی ہے، اور مومن مساجد میں یہ کام کر رہا ہے، اسے بدبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندوں کے حق بڑے اہم ہیں، آپ مذاق مت سمجھیے اس کو، مذاق مت سمجھیے اس کو۔ آئیے اور مثال لیجیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ